عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. तमाम किस्म की तारीफात, किबरियाई, बढ़ाई, खुदाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए खास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बाबरकत हम्द व सना के बाद आमीन ला तआला दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, मौन बहन बेटियों, फूल जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि इश्तिहारात के जरिए आपको मुतला किया गया है कि आज के खुतबा जुमा का जो उन्वान होगा वो अल्लाह ताला का डर और उस डर को हम हासिल कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला के रहमत के साथ साथ अल्लाह ताला का डर भी एक मोमिन मुसलमान के दिल में होना चाहिए। रहमत पर भी पूरा भरोसा, पूरा यकीन होना चाहिए और उसके अज़ाबात का डर भी इंसान के दिल में होना चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला
فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے سب جنتی ہیں ایک جہنمی، تو مجھے یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں تو نہیں، اور اللہ کی رحمت پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہیں، تو مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا صرف میں ہی ہوں۔ تو اللہ کی رحمت پر بھی پورا یقین اور اللہ کے عذابات کا ڈر، اس کا خوف بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت کا خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث قدسی ہے اور تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال اور میرے مقام و مرتبے کی قسم ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں۔ پھر اللہ وضاحت فرماتے ہیں اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو قیامت کے دن میں اسے امن عطا کروں۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جب وہ دنیا میں مجھ سے نڈر ہو گیا، اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو ڈراؤں گا۔ اندازہ کیجیے جس بندے کو دنیا میں اللہ کا ڈر اور خوف نصیب ہو گیا، وہ انسان قیامت کے دن گھبراہٹوں سے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے، قیامت کے دن اللہ کے غضب اور غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کر دے۔ اور جو بندہ دنیا میں ڈر ہو گیا وہ قیامت کے دن اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو جائے۔ اور جس بندے کو اللہ ڈرائے گا اسے کوئی امن دینے والا نہیں ہوگا، اسے کوئی سکون اور راحت دینے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ، آخرت کے عذاب سے اللہ اس بندے کو محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث قدسی، فرمایا من ذکر اللہ ففازت عیناہ، وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، حتی اصیب الارض من دموعہ، اور پھر اس کے جو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ لم يعذب یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے ہوتا رہا، جسے دنیا میں اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا، وہ انسان قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں جب جہنم میں اہل ایمان بھی کچھ چلے جائیں تو سب سفارش کر لیں گے، ہر ایک کو موقع دیا جائے گا وہ سفارش کرے، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی او خافنی فی مقام، اے میرے فرشتوں جاؤ جہنم میں اور اس بندے کو جہنم سے نکال لاؤ جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی مجھے یاد کیا ہے یا ایک مرتبہ بھی وہ مجھ سے ڈر گیا ہے۔ انسان کو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو اللہ کا ڈر اور خوف آنا چاہیے، کبھی گناہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اس کا وجود کام دینا چاہیے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر قیامت
اگر گرفت میں آ بھی گیا تو اللہ فرشتوں کو کہہ کر اس کو جہنم سے نکلوا دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کیسا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ رب رحمان کا یا اللہ کے عرش کا سایہ، اور اس سائے کے اندر 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ جگہ عطا فرمائے۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ آدمی جس کو اونچے خاندان کی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہونے والا نہیں، آتے جاتے قوم کی بیٹیوں کو چھیڑنے والا نہیں، ان پہ گندی نظر ڈالنے والا نہیں، میرے محبوب نے فرمایا کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ معاشرے کی معزز خاتون اور اونچے خاندان کی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آگے سے اس کو کہتا ہے انی اخاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس بندے کے لیے جنت کی گارنٹی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا لوگو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ یہ آیت جب اللہ کے رسول نے تلاوت کی تو وہاں ایک حبشی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس قدر اس آیت کا اثر اس کے دل پر ہوا کہ دل کا دورہ پڑ گیا، کلیجہ پھٹ گیا، حرکت قلب تیز ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے، اس کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ نے جنت دیا ہے۔ پاس کھڑے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بشارت صرف اسی بندے کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ بشارت ہر اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے بچا لیا، اس بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ ایک جنت نہیں بلکہ رب نے دوہری جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ رحمان ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور لوگوں یہ دوہری جنتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہر اس بندے کے لیے ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اس بندے کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے خوف سے اس بندے کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس بندے کے لیے ایک نہیں بلکہ دو ہی جنتوں کا وعدہ ہے۔ اس بندے کے لیے رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں کیسے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا کیسے؟ تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے، یہ عقیدہ، یہ سوچ بنا لیجئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے باخبر ہے، جو کر رہا ہوں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے لیے میرا یہ عمل میرے سامنے لایا جائے گا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا میرے بیٹے، تو ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا، وہ عمل تیرا زمین کی تہوں میں جا کے کیا گیا ہو، آسمان کی بلندیوں میں جا کے کیا گیا ہو، پہاڑوں کی سرخوں میں جا کے کیا گیا ہو، دنیا والوں نے تجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن یاد رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے اس عمل کو قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا، تیرے سامنے لائے گا۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ بنائیے ہر عمل سے پہلے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ بن جائے گی پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آ جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، سفر پہ جا رہا ہوں، ذات راہ کے دور پہ چند نصیحتیں فرما، کوئی وصیت فرما دیجئے مجھے سفر میں کام آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ نے اس چھوٹے سے فکرے کے اندر، اس چھوٹے سے جملے کے اندر گویا سمندر کو غصے کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے ہر اس چیز کو بندے کے سامنے رکھ دیا کہ انسان کبھی مسجد میں ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی مجلس میں ہوتا ہے، کبھی تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، ہر حال کا اللہ کے رسول نے اس چیز میں ذکر کر دیا اور کہا جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے گا، میں یہاں ہوں، یہاں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں ہوں، گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوں وہاں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فیکٹری اور دفتر میں ہوں وہاں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجلس میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں ہوں، بند کمروں کے اندر ہوں پھر بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈر جائے گا اور گناہ کو چھوڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا، اور یہ اللہ کا نافرمان اور باغی تھا، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے پاس اس کے علاقے کی ایک بیوہ خاتون آتی ہے اور اس سے کہتی ہے میری مدد کرو، تو یہ اس سے کہتا ہے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اگر تم نے مجھ سے پیسے لینے ہیں تو اس صورت
بھوک برداشت نہ ہوئی تو دوبارہ پھر اس کے پاس آیا اور اس سے اس نے طے کر لیا کہ میں 60 دینار اس سے لوں گی اور پھر تیری خواہش کو پورا کر دوں اور فلاں دن تیرے پاس آ اور ساتھ اس عورت نے یہ شرط لگائی ان تغلق علینا کل باب تو ہر دروازے کو بند کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری شرط مجھے منظور ہے. وہ پیسے لے کر چلے گی, بچوں کی بھوک مٹائی, 1-2 دن کے بعد اس کی خواہش کے مطابق اس کے پاس چلی. اب یہ عورت کانپ رہی, یہ اللہ والے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے ہمیں رب دیکھ رہا ہے, ہم رب کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے. اب یہ کانپ رہی ہے, اس نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کیے. وہ عورت کے پاس جب گیا اس نے کہا میری شرط تھی کہ تو ہر دروازے کو بند کرے گا. اس نے کہا تیری شرط کے مطابق میں نے اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے. اس نے کہا نہیں, بقی باب بیننا و بین ربنا, میرے اور تیرے درمیان, ہمارے درمیان ابھی ایک دروازہ کھلا ہے جو ہمارے رب کا ہے, رب دیکھ رہا ہے. اور وہ بندے نے یہ کلمہ سننا تھا کہ اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور وہ زاروں کے دار رو رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے اس دروازے کو تو کوئی نہیں بند کر سکتا. فرمایا اتق اللہ, پھر اللہ سے ڈر جا, یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور اللہ سے ڈر جا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جا. وہ آدمی کہتا ہے اے عورت چلی جا اور گواہ رہنا میں نے اللہ سے سچی سلوک کر لی. اب اس قدر رات روتا رہا, اللہ کا ڈر اس قدر اس پر طاری ہوا کہ اسی رات اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے ان اللہ قد غفر الکفل, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا. یہ شان اور مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے. تو پہلا عقیدہ اور سوچ یہ بنائیں کہ میرے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے, میں جو کر رہا ہوں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن میرے یہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. دوسرا عمل, ہر وقت موت کو اپنے سامنے دیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, ہر جمعے کو یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری کرنا. اور موت کبھی کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ میں نے آنا ہے. یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں, ہر اٹھنے والا قدم, ہر گزرنے والا لمحہ ہم سب کو ہماری موت کے قریب کر رہا ہے, زندگی سے دور کر رہا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی, پھر کسی جان کو مہلت نہیں ملتی. پھر انسان خواہش کرے گا مجھے مہلت ملے, لیکن مہلت نہیں ملتی. اور یہ وقت مقرر ہے لیکن پتہ نہیں کب کہاں کس حال میں موت ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت, موت تمہیں پتہ نہیں کب اور کہاں آئے گی. گھر سے انسان نکلتا ہے, شادی کی گاڑی میں بیٹھ کر دلہا بن کے واپس آتا ہے تو 4 بھائی کے اوپر مرا ہوا واپس آتا ہے. جاتا دلہے کی گاڑی میں ہے, آتا ایمبولینس میں ہے. یہ موت ہے جس کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کب کہاں آ جائے, اس حالت میں آ جائے. اس لیے ہر وقت ہر عمل سوچ کے کیجیے کہ اس عمل کے اوپر میری موت ہو گئی تو میں رب کے سامنے کیا بولے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس حال میں بندہ فوت ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر شراب پیتا ہوا مر گیا تو شراب پیتا اٹھایا جائے گا, زنا کرتے ہوئے مر گیا تو زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا, فلم اور ڈرامے دیکھتے ہوئے
ڈاکے ڈالتے ہوئے مارا گیا تو اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے موت آئی تو سجدے میں ہی سجدے کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اگر روزے کی حالت میں موت ہوا تو قیامت کے دن روزے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر صدقہ کرتے ہوئے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ فرق اس دن نمایاں ہو جائیں گے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ رب کے باغی اور رب کے نافرمان تھے۔ اس لیے موت کا ڈر ہر وقت اپنے اوپر مسلط کیے رکھیں کہ مجھے موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو لمبی لمبی آس اور امید لے کر بیٹھے ہیں، ابھی بچے ہیں، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر جا کے دیکھیں گے، یہ موت نہیں دیکھتی۔ بچوں کے جنازے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جوانوں کے جنازے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بزرگوں کے جنازے بھی آپ نے اٹھائے ہوں گے۔ یہ سارا منظر ہمیں یہ بتلاتا ہے اور لوگوں کہ موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اور جس کا آ جاتا ہے پھر موت یہ نہیں دیکھتی یہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس کے بچوں کی ضرورت ہے، اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی، موت کچھ کر لے جاتی ہے، خوشیوں والے گھروں کو ویران کر دیتی ہے، قبرستان آباد کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قبروں میں پہنچے، موت کی آغوش میں چلے جائیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ 2017 کے اندر انڈونیشیا میں ایک قرات کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں وہ قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ ملک پڑھتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ لاہور کے اندر قاری عبد المتین صاحب لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی تلاوت کر رہے تھے اور انہی الفاظ جو ان کی روح پرواز کر گئی۔ موت آئے تو ایسے آئے کہ لوگ بھی بعد میں اش کر اٹھیں، کیا خوبصورت اللہ نے موت اسے نصیب فرمائی ہے۔ موت آئے تو سجدوں میں آئے، موت آئے تو روزے کی حالت میں آئے، اللہ کی فرما برداری کے اندر آئے۔ دو کام ہو گئے جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، رب کے سامنے لے کے جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا۔ دوسرا کام کہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لے میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے بعد میری موت آ گئی تو میں رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سامنے رکھے۔ تیسری چیز ہے علم۔ جتنا زیادہ علم شریعت کا آپ کو ہوگا، اسلام کا آپ کو ہوگا، اللہ کی ذات کا ہوگا، جنت اور جہنم کا ہوگا، آخرت کا ہوگا، قبر کا ہوگا، اسی قدر اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تو ان کے سینہ مبارک سے رونے کی ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے اگلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا اخشاکم باللہ واتقاکم، انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کے بارے میں مجھے نالج ہے، مجھے پتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے پتا ہے جنت اور جہنم کیا ہے، مجھے پتا ہے معاشر کی سختیاں کیا ہیں، قبر کی سختیاں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر زیادہ رویا کرتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جسے اللہ کا پتہ نہ ہو کہ میرا رب کون ہے، جسے جنت اور جہنم کا علم نہ ہو، وہ بندہ کبھی بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا صحابہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہوئے اور کہا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اور میرے صحابہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم روتے ہی رہو، روتے ہی رہو۔ وما تلذذتم من النساء على الفرشات، پھر تم اپنی خواتین کے پاس نہ جاؤ، انہیں ان کے بستروں پر ہی چھوڑ دو۔ وخرجتم الى الصعدان وتجرعون الى الله، اور پھر جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ اور وہاں اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ موت کے بعد اسے کن لمحات کا سامنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لو یعلم المرء ما یأتیہ من بعد الموت، اگر انسان جان لے کہ مرنے کے بعد میں کن لمحات کا سامنا ہے، قبر کی سختیاں کیا ہیں، ما اکل اکلتن ولا شرب شربتن، پھر ایک لقمہ کھانے کا اس کے پیٹ میں نہ جائے، ایک پانی کا بوند اس کے حلق سے نیچے نہ اترے، کہ اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ موت کے بعد مجھے کن لمحات کا سامنا کرنا ہے، قبر کی سختیاں کیا ہیں، محشر کی سختیاں کیا ہیں، جہنم کیا ہے، اللہ کا غضب اور غصہ کیا ہے، جب یہ انسان کو علم ہو جائے گا پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جس سے انسان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ان کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے پھر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نامور ڈاکو اور چور تھے، چوری کرنے کے لیے ایک گھر کے اندر گھستے ہیں، رات کا وقت ہے، دیوار کھلا کے اندر داخل ہوئے اور گھر میں جو مرد تھا یا عورت تھی وہ کھڑا اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے اور اللہ کے سامنے التجائی کر رہا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھتا جا رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب ایمان والوں کے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ جائیں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں پر چڑھ جائے گا اور یہ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ وہ اس آیت کو پڑھتا چلا گیا، پوری رات گزر گئی اور یہ بیٹھا سنتا چلا گیا اور صبح جب فجر کی اذانیں گونجنا شروع ہوئی، اذان کی آواز آنا شروع ہوئی تو قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الآن یا رب، اے میرے رب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ فضیل اب گناہوں کی زندگی سے توبہ طیب ہو کر تیرا بندہ بن جائے، حقیقی معنوں میں تیری فرما برداری کرنے لگ جائیں، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں اور وقت کے نامور محدث بنتے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں ان سے کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ان کے شاگرد علی المدینی فرماتے ہیں صحیبۃ 30 سنة ما رأيت ضاحكا قط وما متبسما، اور لوگوں میں فضیل بن عیاض کی صحبت کے اندر 30 سال کا عرصہ رہا اور اس 30 سال کے عرصے میں نے فضیل کو کبھی کھلکھلا کے ہنسنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایسا اللہ کا ڈر اور خوف ان پہ طاری ہوا اور جب یہ وفات پاتے ہیں ان کے جنازے پر عبداللہ ابن مبارک نے یہ کلمات کہے تھے رفع الحزن، آج رب کی زمین سے غم رونا دھونا ختم ہو گیا ہے۔ تو جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے۔ جن کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، یہ لوگ پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ ہو جانے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آنا، اللہ کے عذابات، اللہ کی پکڑ اور اس کا خوف آنا یہ الگ بات ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ڈر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اہم یزنون اہم یسرقون اہم یزنون، کیا یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں اور یہ لوگ چوریاں کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بل ہم یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ میرے محبوب نے کہا تھا یہ ڈرتے اس وجہ سے ہیں، یخافون ان
زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں کوئی پرواہ نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کا سیزن آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اور اللہ کے بندو، یہ ہیں اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ والوں کا ڈر اور خوف دیکھیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جنہیں یہ پتہ ہے کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر کوئی نیک نہیں ہے، ان سے بڑھ کے دنیا کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آخری دن ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے، آپ مسجد میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جس نے مجھ سے آج بدلہ لینا ہے، جس کے اوپر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی، کسی کا حق مجھ کے اوپر ہے، تو وہ آج مجھ سے دنیا میں لے لے، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں بدلہ دینے کے قابل نہیں۔ دنیا میں مجھ سے لے لے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور ان کے بعد اس کائنات میں نبیوں کے بعد جسے مقام و مرتبے سے نوازا گیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وہ بھی دیکھیے، ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا طیر کیف علمت تأکل وتشرب لا علیک حساب ولا علیک عذاب۔ اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اڑ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، چہچہا رہا ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، نہ تجھ پہ کوئی حساب ہے اور نہ ہی تجھے کوئی عذاب ہے۔ یا لیتنی مثلک، کاش کہ میں تجھ جیسا ایک پرندہ ہی ہوتا، دنیا میں مجھے کھا لیا جاتا، دنیا میں مجھے ختم کر دیا جاتا اور قیامت کے دن میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، وہ بھی ایک دفعہ زمین سے ایک دن کا اٹھاتے ہیں، اخذ طبلة من الارض فقال یا لیت مثلک، وہ کہتے ہیں کاش کہ میں یہ دن کا ہوتا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کی عدالت میں لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا سنا ہے آپ کبھی ہنستے نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں ہنستے؟ تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا او حجاج کیف اظہر وان جہنم سعرت، بتا جس جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہو، جلا دیا گیا ہو، شعلے مارتی ہوئی جہنم میرے سامنے ہو اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو جنازے پہ مانی الفاظ کہے رأسو قدیر جہنم، ہائے میرے بیٹے کی موت جہنم کے عذابات ہیں، میرے بیٹے کو مارنے والا کوئی اور نہیں جہنم ہے۔ جہنم کا جب تذکرہ پڑتا، جہنم کے بارے میں جب سوچتا تو یہ روتا اور اس کا یہ اثر ہے کہ آج میرا بیٹا اس دنیا سے چل بسا ہے۔ ایک اور محدث ہیں، اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف کہ مورخین ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ پیشاب کرتے تو پیشاب کی جگہ پہ انہیں خون آنا شروع ہو جاتا، اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ تو پھر انسان ہے جن کے نام اعمال میں گناہ بھی ہو سکتے ہیں، نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسی مخلوق ہیں جن کے نام اعمال کے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ہے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ معراج کی رات تشریف لے کے گئے آسمان پر، آپ نے میکائیل کو دیکھا، آپ نے جہنم کے فرشتے ملک کو دیکھا، خازن کو دیکھا، آپ نے فرمایا ہے جبریل میں ان فرشتوں سے ملا، ان فرشتوں سے جب میری ملاقات ہوئی ہر فرشتے نے جب مجھے سلام کیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن جب میں ان تین فرشتوں کو ملا اور ان کے علاوہ جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کو میں نے دیکھا تو جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو انہوں نے مجھے سلام تو کیا لیکن ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ فرمایا منذ خلق جہنم ما رأیت ضاحکا، اے اللہ کے رسول جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے ان فرشتوں کے چہروں سے جو خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، وہ ختم ہو چکی۔ یہ تو وہ ہے، تو ہم تو پھر گناہگار ہیں۔ اللہ
کہ نافرمانیاں کرنے والے اس کے بندے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمانوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔